ایک مطلب پرست ماں کی کہانی۔ میری ماں مجھے یتیم خانے چھوڑ کر اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کر کے چلی گئی۔ اپنے مستقبل کے لیے میرا مستقبل تاریک کر گئی۔ گیٹ کی طرف دیکھتے دیکھتے ماہوں سال سلاخیں بن کر میرے وجود میں اترتے رہے۔ میں نے پورے 11 سال وہاں گزارے۔ ایک دن یتیم خانے کے محتمم نے فیصلہ کیا کہ ان لڑکوں کو جو میٹرک کر چکی ہیں انہیں چلے جانا چاہیے تاکہ یہاں اور یتیم بچوں کے لیے جگہ خالی ہو جائے۔ میرا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے اپنے باپ کے بارے میں تو پتہ نہیں، نہ جانے کون تھا، کب ہم سے بچھڑے، لیکن ماں کا چہرہ یاد ہے۔ میں بہت چھوٹا سا تھا جب وہ مجھے لاہور کے ایک یتیم خانے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ میری ماں مجھے یہ کہہ کر چھوڑ گئی ہے کہ اس بچے کا باپ فوت ہو چکا ہے اور میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ آپ لوگ اس کو یہاں داخل کر لیں، یہ پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے گا تو میرا اور اپنا بوجھ اٹھا لے گا۔ میں نے پورے 11 سال وہاں گزارے، 10ویں تک تعلیم حاصل کی، مگر ماں ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہ آئی۔ میں ہر روز ان کی راہ دیکھتا، رات کو سوتا تو خواب میں دیکھتا کہ ایک شفیق اور محبت بھرا چہرہ مجھ پر جھکا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بچے مجھے آنے میں دیر ہو گئی تو کیا تیرے لیے کھلونے اور مٹھائی لینے چلی گئی تھی۔ بہت سارے دن انتظار کی نظر ہو گئے، ماں نہ آئی۔ جن کے رشتہ دار ملے ان کو ان رشتہ داروں کو سونپ دیا گیا، لیکن میرا تو اس بھری دنیا میں کوئی نہ تھا۔ میرے ساتھ 13 لڑکے تھے جن کو یتیم خانہ چھوڑ کر جانا تھا۔ 12 لڑکوں کے رشتہ دار مل گئے لیکن میرا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ محتمم میرے لیے سوچ میں تھے کہ میرے ساتھی یتیم لڑکے عارف نے ان سے کہا کہ میرے والد کے کزن مجھے لینے آ رہے ہیں، ان سے بات کریں، شاید وہ جمال کو بھی میرے ساتھ قبول کر لیں۔ ہم کمائیں گے تو ان کو بھی اپنی کمائی دیا کریں گے۔ یتیم خانے میں تو زندگی ایک ڈگر پر چل رہی تھی اور کچھ نہیں تو اپنے جیسے محروم محبت لوگوں کے درمیان رہ کر محرومی کٹتی بڑھتی رہتی تھی۔ مگر باہر کی دنیا کے بے مہر باسیوں کے سلسلہ میں تنکے کی طرح بہنا بھی عذاب ہوا۔ کسی دور کے رشتہ دار کا بھی اتا پتہ معلوم نہ تھا کہ جس کے پاس چند دن کے لیے ہی سر چھپانے کا آسرا ہوتا۔ رات کو خوب ہی پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا۔ اگلے دن عارف کا رشتہ دار اسے لینے آ گیا۔ محتمم نے اس شخص سے میرا تذکرہ کیا، اس کے دل میں رحم آیا اور عارف کے ساتھ مجھے بھی لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ کہا کہ اس کی نوکری کا میں انتظام کر دوں گا، 4 پیسے کمائے گا تو اپنی نئی زندگی شروع کر سکے گا۔ میں عارف کے ہمراہ اس کے چچا کے گھر آ گیا۔ وہ کوئی امیر آدمی نہ تھا۔ وہاں صورتحال یہ تھی کہ ان کے پاس 2 چارپائیاں تھیں، وہ دونوں چارپائیوں پر سو جاتے اور میں زمین پر بچھونا کر لیتا۔ 2 ماہ میں نے اسی طرح گزارے اور وہ ہستی جن کو لوگ دھرتی کی سب سے افضل مخلوق کہتے ہیں، جس کی ممتا کی داستانیں مشہور ہیں، مجھے وہاں شدت سے یاد آتی۔ اب میرے صبر کی حد ختم ہو گئی تھی۔ میں خوب دل میں برا بھلا کہتا، جو مجھے یوں بے آسرا چھوڑ کر چلی گئیں اور پھر پلٹ کر کبھی خبر نہ لی۔ عارف کے چچا نے مجھے ایک کتب فروش کی دکان پر قلیل تنخواہ پر رکھوا دیا اور کہا بیٹا شروع میں تھوڑی تنخواہ کو قبول کرنا پڑتا ہے، بعد میں جب کام سیکھ لیتے ہیں تو اجرت بھی بڑھ جاتی ہے۔ فی الحال ان پیسوں میں تم اپنی 2 وقت کی روٹی کا خرچہ تو نکال ہی لو گے اور کسی پر بوجھ نہ بنو گے۔ رہنے کو تو تم یہاں میرے پاس عارف کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ کتب فروش کے پاس کام کرتے 6 ماہ گزرے تھے کہ وہاں ایک عبدالسلام نامی شخص سے ملاقات ہو گئی۔ عبدالسلام صاحب وہاں کتب خریدنے آتے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ تم کوئی ٹیکنیکل کام سیکھ لو، اس طرح تمہاری آمدنی بہتر ہو جائے گی، ہنرمند بھی ہو جاؤ گے۔ یوں اگر کسی روز دکاندار نے تم کو نکال دیا تو بیکار ہو جاؤ گے، پھر کہاں جاؤ گے؟ مجھے ان کی باتیں اچھی لگیں۔
تہیہ کر لیا کہ ضرور کوئی ہنر سیکھوں گا تاکہ معاشرے میں کچھ مقام بنا سکوں۔ انہی کی مہربانی سے میں ایک ورکشاپ میں موٹر مکینک کا کام سیکھنے لگا۔ رہائش اور کھانا مالک کی ذمہ تھا اور وہ 20 روپیہ روزانہ جیب خرچ بھی دیتے تھے۔ اس زمانہ میں 20 روپے بھی 200 کے برابر تھے۔ میں نے خوب جی لگا کر کام کیا۔ ورکشاپ کے ایک استاد جی بہت اچھے آدمی تھے۔ میری محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بہت ہمت افزائی کی اور 1 سال کے بعد ورکشاپ کا سارا بندوبست مجھے سونپ دیا۔ تنخواہ بھی 150 روپیہ ماہانہ مقرر کر دی۔ ان دنوں سونا 100 روپے تولہ ملتا تھا۔ میں نے اس ورکشاپ پر 2 سال کام کیا۔ اس کے بعد استاد جی کا انتقال ہو گیا تو ان کے رشتہ داروں نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ ان کو ڈر تھا کہیں میں ورکشاپ کا مالک نہ بن جاؤں، حالانکہ میں سچے دل سے استاد جی کی بیوی اور ان کے بچوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ ورکشاپ پر ایک سلمان نامی صاحب اپنی موٹر ٹھیک کرانے آیا کرتے تھے۔ مجھے رنجیدہ پا کر اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی۔ میرا کیا آسرا تھا، ان کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے میری نوکری لگوا دی اور میں ان کے گھر پر رہنے لگا۔ جب تنخواہ ملتی اپنے لیے صرف 50 روپے رکھ لیتا، باقی رقم ان کی والدہ کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ وہ خوش ہوتی اور میرے دل کو فرحت اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے یہاں گھر جیسا ماحول ملا تھا۔ ایک روز میرے حالات میرے فورمین کو معلوم ہوئے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ تم 100 روپے اپنے لیے بینک میں جمع کروا دیا کرو۔ زمانے کی اونچ نیچ بھی سمجھائی۔ اب جب تنخواہ ملی میں نے سلمان کی والدہ کو 100 روپے کم دیے، جس پر ان کو برا محسوس ہوا۔ جن کو امی جان کہتا تھا، اس خاتون نے 100 روپے کی خاطر مجھ سے رویہ بدل لیا۔ دکھ ہوا، سوچا کہ 100 روپے کی خاطر پیار بھرے رشتے میں درار پڑ رہی ہے۔ سلمان بھی جو پہلے میرے بغیر کھانا نہ کھاتے تھے، اب ایسے ہو گئے جیسے بیگانے ہوتے ہیں، جبکہ میں تو پیار کا بھوکا تھا۔ 450 میں سے صرف 150 اپنے پاس رکھتا، باقی رقم انہی کو دیتا۔ لیکن ان کی امی نے کہا کہ اس رقم میں تو یہاں کیوں رکھ سکتے ہو، تمہاری دی ہوئی رقم سے تو تمہارا کھانا ہی پورا ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ روپیہ محبت کے پودوں کو بھی درانتی بن کر کاٹ دیتا ہے۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔